الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اردو ہی میں جاری رکھوں گا۔ حضرات گرامی، سورہ کوثر قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز سے کہا ہے کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول خدا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں، سیلف پروکلیمڈ ہیں، خود دعویٰ کیا ہے۔ دیکھیں آج بھی کچھ نوجوانوں نے سوالات کیے اور ابھی بھی بعد میں بھی سوالات ہیں۔ بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم کو اللہ نے بھیجا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا، اور جب اللہ بھیجتا ہے تو دیکھیں ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں تو اتنی شرائط دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ الیکشن جب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا ممبر، تو کتنی شرائط، یہاں پہ آپ نے بتایا مجھے کہ زیادہ تر پاکستان میں گزشتہ برس الیکشن ہوا، 76 ممالک میں دنیا میں الیکشن ہوئے، تو دنیا بھر میں لوگوں نے سوچا کہ بھئی ایجوکیٹڈ آدمی ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بحث ہوئی کہ گریجویٹ ہونا چاہیے، اور کسی نے یہاں تک آ کے ڈگری ہوتی۔ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے پاکستانی ہیں سب۔ دیکھیں ہم اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں تو اس میں پوری بحث ہوئی ہے۔ آپ کو اگر ذہن میں ہو جو تھوڑا بہت بھی سیاست سے شغف رکھتا ہوگا، اس میں ہوئی بحث نہیں ہوئی۔ ایجوکیٹڈ، تعلیم ہونی چاہیے، ڈگری ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد بحث ہوئی صادق و امین ہونا چاہیے۔ یہ صادق و امین کی اصطلاح جو ہے وہ عربی سے لے کے اردو میں لکھی گئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے، اور بحث ہو رہی ہے کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، چور نہیں چلے گا۔ ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے، بے عوام سے اگر پوچھ لیا جائے کہ تم سب کے سب بغیر کرمنل بیک گراؤنڈ کے ہو، تم سارے ڈگری ہولڈر ہو، سب کے پاس گریجویشن ہے، لوگ کہیں گے نہیں، تو تمہیں نمائندہ ایسا کیوں چاہیے؟ کب یہ پارلیمنٹ میں نمائندگی کرے گا، وہاں کچھ تو شرائط ہونی چاہیے۔ یہ 5 سال کے لیے ہمارا نمائندہ پارلیمنٹ میں اتنی شرائط، اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، کچھ تو شرائط ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اگر دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں، بہت جید علماء موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں بہت سادہ الفاظ کے اندر، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے۔ جب بھی کوئی کلمے کا ترجمہ کرے گا تو حاضر کا صیغہ کرے گا، پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کرے گا۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قبلہ، میں دوبارہ یہ سب پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں سب کے، کہ جو بھی ترجمہ کرے گا وہ پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کرے گا، پاسٹ میں نہیں۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، 6 نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں اور کچھ چاہ رہے ہیں کہ میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں۔ عزیزان گرامی، محمد اللہ کے رسول ہیں وہ افراد جو کہتے ہیں کہ 6 ان سے کو کلمہ بدل لو۔ ترجمے کا میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ تمام مسلمان ایسے ہی ترجمہ کرتے، there is not was, there is no God but Allah, محمد is the message۔ بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ جس زبان میں ترجمہ کریں گے پریزنٹ ٹینس میں ہوگا، پاسٹ ٹینس میں کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ اور ہم شیعہ کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے، ہر دور میں ہے۔ 1400 سال سے سب یہی ترجمہ کر رہے ہیں، ابھی بھی ہے۔ تو مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے نا۔ مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔
جو ابھی بھی نہیں پہنچے، مولا امیر فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں، اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں۔ مردوں سے نہ مانگو، چاہے بھی تو مدد نہیں کر سکتے، ایسوں سے مانگو کہ آپ کیلگری میں بیٹھ کے کہیں یا علی مدد، نجف سے آواز آئے، بتا کام کیا ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی اسی محبت سے چلیے گا۔ یہ ساری میں نے تمہید باندھی کہ ہمارا عقیدہ کیا، دوبارہ واپس آئیے کیا کہ اللہ نے رسول خدا کو انتخاب کیا، اور جتنا قرآن ہے، جیسے تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے، تو جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے معجزات۔ میں دیکھیے سورہ کوثر کے بھی میرے بھائی نے اور زیادہ مجھ پہ پریشر بلڈ کر دیا کہ میں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں پیش کروں گا جو کسی نے نہیں پڑھی۔ میں نے کل بھی کوشش کی ہے، تو بہت زیادہ پریشر اور فشار میں پڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ ہم سے پہلے ہماری مجلسیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، تھوڑے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سن لیجیے گا محبت کے ساتھ۔ جیسے تقاضے آپ کے ذہنوں میں ہے، جیسے تقاضے ویسے معجزات۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا، سحر کا زور تھا، تو اللہ نے انہیں 2 معجزات دی۔ ید بیضا، جیب میں ڈال کے ہاتھ نکالتے، اس میں سے نور نکلتا تھا، سب کی آنکھیں چندھیا جاتی تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور دوسرا ان کا عصا زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا تھا۔ ذہنوں میں ہے نا؟ تو جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، یہ آج کا جو ایلوپیتھی یہ نہیں تھا، اس زمانے کا جو ہربل میڈیسن کے ایکسپرٹس بڑے ماہر تھے حکمت میں۔ جن چیزوں کا وہ علاج نہیں کر پاتے تھے جناب عیسیٰ ان کا بھی علاج کر دیتے۔ پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی آ جاتی تھی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے اس کی شنوائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قوم بِإِذْنِ رَبِّكَ کی وہ زندہ ہو جاتا۔ عیسیٰ زندہ کریں تو مسلمان مان لے، اور فخر عیسیٰ اگر زندہ کریں تو کئی لوگوں کو موت پڑنے لگتی ہے۔ میں جملہ سخت کہہ گیا ہوں، لیکن جملے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہے یہ حقیقت یہی ہے کہ اگر محمد و آل محمد کا معجزہ پیش کر دیجئے تو کہتے یہ کیا بات؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، رسول اسلام کے زمانے میں عرب لوگوں کو اپنی 2 باتوں پہ بہت ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی شمشیر زنی پہ۔ تلوار پہ ناز تھا، زبان پہ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی۔ اگر لوگ پہنچ جائیں توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، جو کچھ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، ترجمہ یہی بنتا، آپ مرسل نہیں ہیں، اللہ کے قول۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ مجھے اللہ نے بھیجا، بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب مجھے پتا نہیں کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، لیکن میں نے سارے صحابہ کو علی کی بارگاہ میں آتے دیکھا ہے، اور اپنے مولا کو منبر پہ کہتے دیکھا سلونی سلونی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ ساری تمہید باندھ کے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ بھئی مجمع میرے ساتھ رہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول خدا کو بھیجا، رسول خدا نے معجزے کے طور پہ پیش کیا۔ قرآن کریم رسول خدا کی حقانیت کا زندہ معجزہ۔ اب کیونکہ رسول خدا کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کے معجزات کو قیامت تک باقی رہنا چاہیے۔ جو لوگ پہنچ گئے ہیں، انبیاء گئے، ان کے ساتھ ان کے معجزات چلے گئے، دم عیسیٰ چلا گیا، جناب موسیٰ کا توجہ ہو، ان کے ہاتھ کا، پیغمبر کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے، تو ان کے معجزات قیامت تک باقی رہنا چاہیے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، اور قرآن ہے میراث، اہل بیت ہے وارث۔
جب میراث باقی ہے تو وارث کو توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ جناب سیدہ کون ہے؟ میں ساری تمہید باندھ کے کہاں لے جا رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی جناب مولا کے ہم قیامت تک کہتے رہیں گے یا علی مدد۔ اچھا مسئلہ مولا علی سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اوروں کو مان لیا تو ان سے مدد آ نہیں رہی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسوں سے مدد مانگو جو مدد کرے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب جناب سیدہ میں جو پیش کرنا تو اللہ نے کہا قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ، اگر تم کتاب لے آتے ہو تو پھر تم نے میرے حبیب کو علیہ اعوذ باللہ شکست دے دی، تو آپ کے خیال میں کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں جو پہنچ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب سب نے کہا بھائی ایک کتاب لانی ہے، کوشش کرو۔ اللہ نے کہا چلو دیکھو میں آسان بنا دیتا ہوں، 10 سورے میں مثلے، تم 10 سورے 10 پورا قرآن نہیں لا سکتے، 114 سورے ہیں، 10 سورے بنا لا۔ آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش اور زیادہ نہیں شروع کر دی ہو؟ تو سارے بیٹھ گئے، عاص بن وائل، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، سارے جتنے بھی تھے، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے طور پہ کوشش شروع کر دی کہ ٹھیک ہے ہمیں جواب دینا ہے، قرآن کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو اور آسان بنا دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو، ایک سورہ بنا لو۔ تو خانہ کعبہ کے اوپر 7 معلقات، 7 بہترین قصیدے عربوں کے لٹکائے گئے تھے۔ رسول خدا نے کہا سورہ کوثر آ گیا، اور جس بی بی کی شان میں آیا ہے نہ اس کی مثال لا سکتی ہے نہ سورہ کوثر کی۔ اب عزیزان گرامی سارے عرب شروع ہو گئے، کوشش کرنے لگے، سب نے کہا اپنے اپنے طور پہ لکھو، بیٹھو جواب لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ دیکھیں ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نظم اور نثر، یہ عربی کے 2 لفظ ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نظم پوئمز اور نثر پروز، انگلش میں کہتے ہیں پوئمز اینڈ پروز۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے، شاعری نظم۔ میرے جملے پہنچ رہے؟ نظم یعنی جب آپ اس کو منظم کر کے ایک شاعری کی شکل دے دے وہ نظم کہلاتی ہے، اور نثر یہ جو میں بول رہا ہوں عام، پروز اینڈ پوئمز۔ پوئمز عزیزان گرامی ہر زبان میں 2 چیزیں، عربی میں ہیں 3، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر، اگر توجہ ہو۔ تو اب سارے عرب بیٹھ گئے جواب نکلنے کے لیے، جب سب سے جواب نہیں بنا تو ان کا سب سے بڑا جو شاعر تھا اس کا نام تھا شعشع، شین عین شین عین، شعشع۔ وہ بولتا نہیں تھا، سال میں صرف 1 دن بولتا تھا تاکہ میری فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے، جاہلوں سے بات کروں گا، ابو جہلوں سے فصاحت و بلاغت کم ہو جائے گی۔ سال میں 1 دن میلہ لگتا تھا، سارے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے مکے میں، وہ اپنی فصاحت و بلاغت قصیدے سناتا تھا، سب لوگ کہتے تھے بہت فصیح و بلیغ۔ ہر روز لوگ کرتے تھے بھئی میرا کلام ہے، لاؤ شاشہ کو دکھاؤں، بھئی میرے کلام سے غلطی نکال دے۔ وہ ایک دفعہ بولتا تو تھا نہیں، قلم نکالتا تھا، شام کا وقت تھا، 1 قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلتا، ایک دفعہ کلام پڑھتا، اسی پہ ساری غلطیاں لکھ دیتا، بھئی یہ اس میں غلطیاں تھیں، سارا لکھ دیتا۔ جب سب نے پورا زور لگا لیا اور کسی سے جواب نہیں بنا سورہ کوثر کا، سب نے کہا اسے اتارو، شاشہ کے پاس لے چلو۔ اب سارے جو صنادید عرب جتنے سردار تھے سب جمع ہو گئے، ان کا دیکھا جائے کیا ہوتا ہے۔ سب آئے، شاشہ کا ایک مرتبہ دکھایا، کسی ایک آدمی نے کہا میرا کلام ہے اس میں غلطیاں نکال دے، اس نے ایک دفعہ پڑھا، ساری غلطیاں نکال دی، اسی پہ لکھنا شروع کیا۔ دوسرے کا پڑھا، تیسرا، کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا اس کلام کی بھی غلطیاں نکال۔ سامنے رکھا سورہ کوثر کو اس نے ایک مرتبہ پڑھا، جو پورے سال نہیں بولتا تھا، قلم اٹھایا، جواب نہیں بن پایا، اس نے دوسری مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد کہا ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، بس سیدہ میرے آپ جیسی نہیں ہے۔
اگر جملے پہنچ جائیں. ایک عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے کہ جو بھی اگر مسئلہ مردوں کے لیے ایک مثال موجود تھی. رسول خدا نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا. عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں تو جناب سیدہ کا بھی ہاتھ پکڑ کے صحابیات کے مجمع میں کہا تھا ہذہ فاطمہ. مذکر کے لیے آتا ہے ہذا، مؤنث کے لیے ہذہ، مولا کے لیے کہا من کنت مولا فہذا. علی توجہ، جناب سیدہ کے لیے خواتین کے صحابیات کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے کہا ہذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. من عرفہا فقد عرفہا، جو انہیں جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا آؤ میں تعارف کروا دو. جیسے مولا کی ولایت کا اعلان تھا ویسے سیدہ کی ولایت کا اعلان. میں تو پہنچا ہی نہیں سکا. سیدہ سلام اللہ علیہا نہ نبی ہے نہ امام، لیکن ولایت کی مالکہ ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. ادانی گرامی ولایت کی مالکہ ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اگر ولایت کی مالکہ نہ ہو تو پھر اماموں پہ حجت ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو 11ویں امام فرما رہے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 11 امام لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت علینا، یا دوسرے مقام پہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے. جو حجتوں پہ حجت ہو. میرے جملے پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. جانے گرامی یہ جو بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے، جملہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جناب سیدہ کون ہے. زیارت وارثہ میں آپ ہمیشہ جملہ پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ میں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. میں گواہی دیتا ہوں. کون گواہی دے رہے ہیں؟ چھوٹے امام. زیارت وارثہ امام صادق علیہ السلام کی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ یہ کسی عالم کی نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کی ہے. اور جو حضرت صفوان جو امام جن کے گھر پہ رکے تھے، انہوں نے کہا، میں نے مولا سے کہا مولا میں جب آپ زیارت پڑھ رہے تھے تو میں سن رہا تھا، حفظ کر رہا تھا، تو میں نے اپنے حافظے سے لکھ لی ہے زیارت جو آپ نے پڑھی تھی. اگر آپ کو سناؤں کوئی غلطی ہو تو بتا دیجئے میں نے صحیح لکھی ہے یا نہیں. امام نے کہا سناؤ. امام نے کہا میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا. تو یہ زیارات امام کی تصحیح کردہ ہم تک پہنچی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اللہم صلی محمد. بھئی آپ نے کہا تھا کہ کوئی جدید میں اب یہ پیش کر رہا ہوں، اور میں بڑے بڑے جید علماء کے حوالے دے سکتا ہوں. کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ، آیت اللہ خمینی کتاب ہے، وہاں سے پیش کر رہا ہوں. اب تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. دونوں لوگ ہیں یعنی اتنا بڑا حوالہ دے دیا ہے، اب کوئی اعتراض کا حق نہیں رکھتا. عزیزان گرامی چھٹے امام فرما رہے ہیں اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں، کفر نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے. توجہ عزیزان گرامی، اب وہاں پہ لکھا ہے، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نور چلا تھا جناب آدم سے، یہ 14 نہیں 13 معصومین کا نور تھا. توجہ کا 14 نہیں 13 معصومین علیہ السلام کا نور چلا جناب آدم سے جناب عبد المطلب تک آیا، اور وہاں پہ آنے کے بعد نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس چلا گیا. یعنی ایک رسول خدا کا نور جناب عبداللہ علیہ السلام کے پاس، 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس. ایک نور ایسا تھا جسے دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. مصباح الہدایہ. عزیزان گرامی میں نے اتنا بڑا حوالہ دیا ہے. یہ جو ہمارے علماء نے لکھا کہ جناب معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ. میرے جملے پہنچ گئے.
کہ میرے حبیب یہ نور ایسا ہے، اتنا پاک ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا اسے دنیا میں لانے کے، کہ 13 معصومین علیہم السلام کے نور کو اللہ نے بھیجا تھا، 14ویں نور کو پیغمبر معراج پہ گئے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کچھ لوگ پریشان ہیں۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آئی تفسیر سورہ کوثر، کہ ایک نور کو لانے، معراج مقدم آمد حضرت سیدہ کا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے جناب سرور کائنات کا ہر دفعہ جناب سیدہ کے آنے پہ قیام فرمانا۔ یہ ایک ام المومنین فرما رہی ہیں، یہ کسی عالم کا نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں ہے۔ کلما دخلت الیفا، جب جب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی، قام الیہا، تو پیغمبر 4 کام انجام دیتے۔ جب جب، ایک دفعہ نہیں، ونس نہیں، whenever۔ میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ترجمہ انگریزی میں بھی کر رہا ہوں، ایک مرتبہ نہیں کہ ایسا ہوا جناب سرور کائنات نے ایسا کر دیا، نہیں، جب جب بزم رسالت میں سیدہ تشریف لاتی، پیغمبر اسلام 4 کام کرتے۔ ام المومنین فرما رہی ہیں، او مسلمانوں، او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لو۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ ام المومنین کہہ رہی ہیں اب تو مان لو۔ عزیزان گرامی، وہ کہتی ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب کلما دخلت، جب جب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی، قام الیہا، تو پیغمبر اسلام قیام فرما۔ اب یہاں پہ کیونکہ علماء موجود ہیں میں تفصیل میں نہ جاتا، قام الیہا تو بہت سے علماء نے لکھا ہے لہا نہیں، قام لہا نہیں، میں عربی میں پیش کر رہا ہوں، بہت جید علماء ہیں میرے نزدیک۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں لکھا عربی کی کتابوں کے اندر قام لہا، پیغمبر سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے، قام الیہا یعنی بزم رسالت میں جب سیدہ آتی پیغمبر کھڑے ہوتے، سیدہ کی طرف بڑھتے۔ الیہا کے معنی ہے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، صرف قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ آگے بڑھتے۔ پھر کیا کرتے؟ ام المومنین کہتی ہے قبلہا، سیدہ کو چومتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، کہتے سیدہ آپ میری جگہ بیٹھیے۔ آپ لوگ تو ہے ہی نہیں یہاں، بہت بڑا اقدام ہے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں وقت زیادہ لوں۔ عزیزان گرامی، یہ جناب اب بہت سے لوگ ہمارے پاکستانی تو سمجھ جائیں گے، لیکن کوشش کیجئے کہ تھوڑی توجہ کر لیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں نے کہا پیغمبر کی 2 حیثیتیں ہیں، پہنچ گئے ہیں بہت سے، ایک نبی کی حیثیت اور ایک عام آدمی کی۔ تو وہ جب جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے نا بار بار، تو وہ ایک عام آدمی کے طور پہ کھڑے ہو رہے تھے۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ دیکھیں، میں جب جواب دوں گا نا تب تک جواب نہیں پہنچے گا جب تک اعتراض نہیں پہنچے گا۔ اعتراض سمجھ لیجئے جواب میں پیش کر رہا ہوں، میں نے پیش کیا تو آپ ایسے سمجھ گئے جیسے آپ لوگوں سے میں نے جواب مانگ لیا۔ جواب میں دینے والا ہوں، لیکن اگر توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب میں 3 آیات پیش کروں گا اس کے جواب میں، اس بات کی رد میں 3 آیات جلدی جلدی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر دیکھیں، ایک باپ تھے، آدمی تھے، بیٹی کی محبت تھی تو اس لیے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک ہی بیٹی تھی، تو میں نے اس کو دلیلیں بھی پیش کرنی ہے، ایک ہی بیٹی بھی یاد دلا دیجیے گا، اب وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کا وقت میں ایکسٹرا لوں گا۔ یہ خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ بھائی مجمع کی توجہ ہو تو عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات کے لیے کہتے ہیں 2 حیثیتیں تھی علیہ باللہ سرور کائنات کی، کہ کبھی آدمی ہوتے تھے، کبھی عام انسان ہوتے تھے، کبھی نبی۔ جب وحی آتی تھی تو نبی ہوتے تھے اور وحی پہنچانے میں خطا نہیں کرتے تھے، لیکن ذاتی حیثیت میں خطا علیہ باللہ، استغفر اللہ ربی اتوب الیہ۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ آئیے میں قرآن سے جلدی سے جواب دے دوں۔ نمبر 1، آیت نمبر 1 جو یہ 3 آیات یاد کر لیجئے گا تاکہ کسی بچے کے ذہن میں کبھی بھی شبہہ نہ آئے۔ سورہ نجم، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا. He does not utter any words with his desires. یہ اپنی ہوائے نفس سے خواہشات سے بات کرتے ہی نہیں. جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی ہے بھئی, مجمع نہیں ہے. وما ینطق, اللہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ ایبسلوٹ. جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے. بھئی یہ آیت ذہن میں رکھیے گا, بس مجھے جواب پیش کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ کہتے ہیں یہ وحی الہی, یہ جذبات نہیں ہے. توجہ, اگر کسی کو ڈانٹ دے تو جذبات نہیں, جو پہنچ گئے. توجہ, محبت کا اظہار کریں تو جذبات نہیں, جو پہنچ رہے ہیں. ایک آیت ذہن میں رکھ لیجئے گا. اب دیکھیں ممبر پہ لے کے آئے امام حسن حسین علیہ السلام کو. 2 نواسے ہیں, بہت کم سن, لیکن رسول خدا کے کیونکہ بیٹے انتقال کر گئے تو پھر اپنے نواسوں سے بیٹوں جیسی محبت تھی. تو وہاں پہ جذبات تھے. وہ بیٹوں کو لے آئے, ایک کو دائیں زانوں پہ بٹھایا, دوسرے کو بائیں زانوں پہ. کم سن بچوں کو ہاتھ میں گود میں لے کے کہا اللہم انی احبہما, پروردگارہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت. فاحب من احبہما, تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. ہم اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے. یہ جذبات نہیں بول رہے, اللہ فرما رہا وما ینطق عن الہوی. یہ ڈیزائرز نہیں ہے, ہوائے نفس نہیں ہے. یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ وحی الہی ہے. میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک آیت ہو گئی, جلدی سے دوسری بھی سن لیجیے. عزیزان کرام, اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میرا ایک سوال, اللہ بڑا ہے یا رسول اللہ؟ بھئی شیعہ مجمع ہے یا نہیں؟ تو کھل کے کیوں نہیں جواب دے رہے؟ کون بڑا, اللہ بڑا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ بڑا ہے. اللہ رسول خدا کا بھی اللہ. توجہ, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. دیکھیں اللہ بڑا ہے, لیکن اللہ نے نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. اللہ نے فرمایا قرآن میں اپنے کلام میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تاکہ بھاگنے والا کو یہ نہ کہے اللہ نے کہا جان بچانا واجب ہے. اگر آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں اللہ کی تو اطاعت ہے. اللہ نے کہا نہیں, میرے رسول کی اطاعت کرو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. رسول کی اطاعت کرو, وہی میری اطاعت ہے. جو پہنچ گئے رسول. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. The one who obeyed the messenger has obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. 2 آیتیں ہو گئیں. میں جلدی جلدی چل رہا ہوں, وقت نہیں ہے. مجھے بھی اگلے مرحلے پہ بھی مجھے کچھ مطالب پیش کرنا ہے. 5 تو ہے نہیں, 2 مجالس ہیں, تو جتنا ہو سکے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جاتے ہیں. میں دیکھیے یقین معنی میں کثیر السفر ہوں, زندگی میری سفر ہی میں گزری, لیکن سفر ہے تبلیغ آل محمد. میں جو جملے پیش کروں میری درخواست ہے, تیسری آیت بھی سن لیجئے. میں آپ لوگوں کی محبت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم إلى أعقابكم. محمد نہیں ہے بس رسول. بھئی اللہ نے سارے انبیاء کو نام لے کے بلایا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اب ترجمہ کرتا رہوں یا کیا آگے نکل جاؤں؟ اے آدم ان فرشتوں کو بتا دیجئے جو اللہ نے آپ کو اسماء سکھائے ہیں. تو کیا کہا اللہ نے؟ یا آدم. قال یا نوح انہ عمل غیر صالح. اے نوح یہ بیٹا نیک نہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے گا کردار. توجہ, آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. بھئی اگر رسول کا اپنا بیٹا, نبی کا اپنا بیٹا نافرمان ہو تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی خارج. جب اپنا بیٹا نافرمان ہو کے خارج ہے تو صحابی کیسے؟
آپ جی ہیں. آپ جی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ اب تو توجہ فرما رہے ہیں. جب کسی نبی کا اپنا بیٹا ہی محفوظ نہیں ہے نافرمان ہو کے تو ہمیں دھونس نہ دو. صحابی رسول تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. صحبت کا دھونس نہ دینا جب بیٹا ہی نافرمان ہو کے اب پہنچ گئے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ رضوان گرامی اب اللہ فرما رہا ہے یہ پھر آگے جناب موسیٰ سے, یا موسیٰ اذهب الى فرعون, اے موسیٰ جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجیے. قال یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی امی و الہ, اے موسیٰ کیا, اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ سارے انبیاء کو قال یا شعیب یا ابراہیم قد صدق, اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. سارے انبیاء کو اللہ نے نام لے کے پکارا, لیکن حبیب خدا کو کبھی نہیں کہا یا محمد, کبھی کہا یا ایھا النبی, کبھی کہا یا ایھا الرسول, کبھی کہا یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, طٰہٰ, یاسین. اللہ القاب سے پکار رہا ہے. اے کالی کملی والے, اگر پیغمبر کالی چادر اوڑھ لیں تو سنت, اور شیعہ کالا لباس پہن لیں تو بدعت. میں مجمع چلتا رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی اب یہ دیکھیں, یا تمام مقام اللہ نے کبھی رسول خدا کو نام سے نہیں پکارا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, لیکن اللہ نے 4 مرتبہ محمد کا نام آیا تو کیا کہا, وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس رسول. یعنی اللہ نے ذات کی نفی کی ہے, رسالت کی نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ذاتی حیثیت میں اور ہے رسالت میں اور, ذاتی حیثیت میں خطا ممکن ہے رسالت میں نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. توجہ, تو اللہ کیا فرما رہا ہے بھئی یہ آمنہ کے بیٹے نہیں, اللہ کے رسول ہے. عبداللہ کے لال نہیں, بس اللہ کے رسول ہے. عبد المطلب کے پوتے نہیں, بس اللہ کے رسول ہے. ابو طالب کے بھتیجے نہیں, بس اللہ کے رسول ہے. علی کے بھائی نہیں, بس اللہ کے رسول. فاطمہ کے بابا نہیں, بس اللہ کے رسول. حسنین کے نانا نہیں, بس اللہ کے رسول. ازواج کے شوہر نہیں, بس اللہ کے رسول. اب اگر کسی بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت کھڑی ہو رہی ہے. کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے من کنت مولا, تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا. حیدری توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. اگر کسی بھائی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہے من کنت مولا, بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے. اگر نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کر لے تو یہ نانا نہیں, اللہ کے رسول ہے. اور اگر کسی کو بزم سے اٹھا دیں, توجہ, یہ ذاتی حیثیت میں نہیں اٹھا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو امام بخاری نے لکھا ہے صحیح بخاری میں کہ آخری وقت میں قوموا انی, نکل جاؤ میری بارگاہ سے. آپ لوگ تو ڈر ہی گئے. یہ جناب سرور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ صحیح بخاری میں لکھا کہ جب قلم و کرتاس کا واقعہ ہوا, کسی نے کہا کہ ہم کاغذ قلم نہیں دیں گے, انہیں ہذیان ہو رہا ہے, تو پیغمبر نے فرمایا نکل جاؤ میری بارگاہ سے. یہ رسالت کی بارگاہ میں گستاخیاں جائز نہیں. تو یہاں جذبات نہیں بول رہے, ہذیان نہیں بول رہا, رسالت بول رہی ہے. اگر کسی کو نکالا ہے تو پھر یہ کہو رسول کی حیثیت سے نکالا, اور جسے رسول نے نکال دیا
اسے سر پہ نہ بٹھا لینا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ میں بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیں کہ اگر جناب رسالت میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں بار بار. ابھی وقت تو تمام ہو گیا، اگر مجھے پیش کرنا تھا چند مطالب کو. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بنات کا مسئلے کو پیش کروں گا. دیکھیں، رسول اسلام کی شادی ہوئی 25 برس کے سن میں. شیعہ سنی علماء نے سب نے لکھا، حتیٰ اورینٹلسٹ نے لکھا he was 25 when he got married to حضرت خدیجہ. 25 برس کے تھے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا سے شادی ہوئی. اور کتنے سال رہی شادی؟ 27 برس. کتنے؟ 27 years up until the age of 52. رسول خدا کی جناب خدیجہ سے شادی رہی. وہ جو کہتے ہیں شادیوں کا شوق تھا، وہ جوانی میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جوانی گزار دی ایک زوجہ کے ساتھ، اور بڑھاپے میں 11-12 ازواج اور ہیں، اور وہ سب کے سب طلاق یافتہ بے وگان لے کے آئے تاکہ قبیلوں کو قریب کر سکے. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں؟ اور بس جناب خدیجہ کے لیے خود گئے، باقی ازواج خود آئی ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں بھئی آپ لوگ، میں پڑھوں آگے، اب سن لیجیے گا. تو اب 25 برس کے سن میں شادی ہوئی جناب خدیجہ سے. سب نے لکھا کہ 5 برس آپ کی اولاد نہیں ہوئی. جب 30 برس کے ہوئے تو مولا کائنات تشریف لائے. جب تشریف لائے دنیا میں تو آپ آئے، کہا چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، علی کو مجھے دے دیجئے. کچھ لوگ پہنچ گئے. سب مسلمانوں نے یہی لکھا کہ 30 برس کے تھے سرور کائنات کے جناب مولا کائنات کی دنیا میں آمد ہوئی، اور ولادت کے بعد جناب سرور کائنات نے مولا کو آغوش میں لے لیا، گود لیا. جناب خدیجہ مولا رسول خدا نے مولا علی کو پالا. سرور کائنات اور جناب خدیجہ نے دونوں نے جناب مولا کائنات کو گود لے لیا. 5 برس تک مولا کائنات، توجہ رہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ 35 برس سے 40 برس، 5 سالوں میں پیغمبر اسلام کے گھر میں 3 بیٹیوں کی ولادت ہوئی. وہ تینوں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، اور پھر ان کی طلاقیں ہوئیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ. 5 برس میں بیٹیاں پیدا نہیں ہو سکتی، گود لی جا سکتی. ایک ہوتی ہے بایولوجیکل اور ایک ہوتی ہے فاسٹر. تو ایک ہوتے ہیں کہ بھی آپ کی خونی، اور ایک ہوتے ہیں آپ نے گود لی لیپالک. تو رسول خدا کے لیپالک بیٹے بیٹیاں بہت سے. اپنے بیٹے 3 ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، یہ دونوں جناب خدیجہ سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ سے. تینوں 2 برس کے سن، 1.5 یا 2 برس کے سن میں انتقال کر گئے. ایک بیٹی ہے، سب نے لکھا بعثت کے 5ویں سال میں. اب دیکھیں 25 برس کے سن میں شادی، 30 برس کے سن میں مولا علی کو، 35 برس کے سن تک مولا کے، 35 سے 40 3 بیٹیاں، ان کی شادیاں، اور پھر 5 برس بعد رسالت کے اعلان کے جناب سیدہ کی آمد. سورہ کوثر کا نزول. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گود لی تھیں. لیکن کمال جناب خدیجہ کا ہے، انہوں نے اوروں کی بیٹیاں اس محبت سے پالی کہ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں اپنی تھی یا بیگانوں کی تھی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. یہ جناب خدیجہ نے اس محبت سے پالا. یہ عظمت ہے نا. عزیزان گرامی، یہ میں جلدی سے مثال دے دیتا ہوں. اب 9 بج گئے، میں نے اصل میں موضوع پھیلا دیا. اب مجھے اس کو مکمل نہیں کروں گا تو پھر مجھے خود کوفت ہوتی رہے گی. میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. حضرت ہاشم. اب کیا کیا حضرت عبد مناف نے؟ ایک بچہ، یہ میرے استاد، بہت بڑا ان کا انتقال ہو گیا کرونا میں، مرحوم آغا شیخ جعفر الہادی، علم کلام کے تاریخ کے بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے عالم. ان کی بہت کتابیں، اور ایک امام پہ کہتے تھے 40 50 کتابیں میں نے پڑھی ہیں تحقیق. اور مناظر میں، تقابل ادیان میں، کمپیریٹیو سٹڈیز میں بہت بڑا نام تھا. اور تاریخ پہ ان کو بہت کمان تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ مشہور کر دیا گیا کہ حضرت ہاشم و امیہ بھائی تھے. آپ کہیں گے ابھی تو بیٹیوں پہ ہی مسئلہ تھا، یہ تو سارا کھولے جا رہے. خدا کی قسم انہوں نے ثابت کیا. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے
یہ بھائی جڑواں، وہ کہتے ہیں نا جڑواں بھائی تھے، ایک کا پاؤں دوسرے کے سر سے جڑا ہوا تھا، جدا کیا، اس کے بعد پھر جیسے کاٹا تو خون بہا گیا، ان کی نسلوں میں خون بہے گا. کہا یہ جھوٹ. یہ بنو امیہ نے سارا جیسے کربلا کے متعلق نا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بنو امیہ یہ دیکھیں ایک شیعہ ورژن ہے، ایک بنو امیہ کا ورژن ہے. میرے لوگ پہنچ رہے ہیں، مجمع میرے ساتھ ہے یا آپ کہیں اور چلے گئے؟ بھئی ایک ہمارا ورژن ہے. دیکھیں ایک امامت و خلافت کے متعلق ایک ہمارا نیریٹو ہے، ایک اہل بیت کے مخالفین کا نیریٹو. فدق پہ ایک ہمارا نیریٹو ہے، ایسا ہی ہے. ایک شیعہ نیریٹو ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام. ہمارا نیریٹو ہمارا نہیں ہے، اہل بیت کا. شیعہ اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کے سامنے سبمٹ ہو جائے. ایک اہل بیت کا نیریٹو ہے، ایک ان کے مخالفین. ابھی میں مکمل کروں گا. تو کہتے تھے حضرت عبد مناف جب گئے شام تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، بچہ کلسا، اس کا دیکھا کہ بیٹھا ہے، غلام بیچ رہے تھے. تو کہا بھی یہ کون ہے؟ کہا اس کے شجرے کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کوئی اس کو غلام کے طور پہ خرید نہیں رہا. انہیں ترس آیا، کہا یہ مجھے بچہ بیچ دو. اس کا نام تھا امیہ. اب سمجھ میں آیا شجرہ؟ لے آئے اور آنے کے بعد کہا ہاشم اسے کبھی غیر نہ سمجھنا، میں نے اس کو آزاد کیا، اسے بھائی سمجھ کے پالنا، اپنے ساتھ رکھنا. اب حضرت ہاشم ہمیشہ ساتھ رکھتے. جناب ہاشم بہت خوبصورت، امیہ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے. اب جناب ہاشم بچپنے سے بہت شجاع تھے، تیر کا نشانہ ان کا، لڑائی جنگ ان کی مشہور تھی. امیہ بالکل بزدل. جناب ہاشم بچپنے سے بہت سخی تھے، راہ چلتے بچے کو بھوکا دے کے کہتے تھے اسے کھانا کھلا دے. امیہ راہ چلتے سے لوٹ کے لے آتا تھا. پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے، میں یہ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ مجمع پریشان ہو گیا. اب اس کے دل میں ایک حساسہ بیٹھنے لگا، نسلوں کے سامنے آیا. اب سمجھ میں آیا؟ توجہ، میں نے کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو عزیزان گرامی وہاں پہ بھی یہی کہا گیا تھا جڑواں بھائی ہیں، بھائی نہیں ہیں. توجہ، پیغمبر کے بھی کئی بیٹے بیٹیاں، پیغمبر نے کہا نہیں میرے نہیں. توجہ، وما محمد بن من رجالکم ولکن رسول اللہ. عزیزان گرامی اللہ نے قرآن میں کہا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول. خبردار آج کے بعد سے کوئی بابا جان نہ کہے. تو جناب سیدہ نے بھی کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، یا رسول اللہ کھانا لگا دوں، یا رسول اللہ پانی. کہا بیٹی آج آپ کا مزاج بدلا سا ہے. کہا بابا جان ابھی تو آپ نے مسجد میں کہا کوئی، اللہ نے کہا کوئی باپ نہ کہے. کہا بیٹی سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. آپ اسی انداز سے یا ابت بابا جان کہہ کے بلائیں. بھئی میں مکمل کروں یا نہیں؟ عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں میں نے آیت سے بھی پیش کیا، تو اور مقامات پہ بھی اوروں کو کہا گیا. میں زید نے کہا یا نہیں کہا؟ حضرت زید نے بابا جان. اللہ نے کہا خبردار کوئی بابا جان نہیں کہے سوائے سیدہ کے. اور خدا کی قسم ہمارے ہاں روایات میں ہے، بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں ہمارے ہاں روایات میں. بی بی جب دنیا میں تشریف لائی نا تو ولادت کے فوراً بعد بی بی نے سر سجدے میں رکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہے. عزیزان گرامی بس یہ ایک ہی بی بی کو حق ہے کہ کہیں میرے بابا. عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، میں دلیل دے رہا ہوں. بی بی نے آتے ہی ولادت پہ بھی کیا کہا؟ میرے بابا، نہیں کہا ہمارے بابا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، بی بی نے فرمایا میرے بابا. بھئی یہ عدالت کے خلاف ہے کہ تین بہنیں اور بھی ہوں. آئیے دربار میں تشریف لائیں، اور بی بی نے کیا فرمایا؟ وہاں پہ بھی یہی جملے کہے. 3 مرتبہ خطبہ فدق میں بی بی نے کہا کہ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں میرے بابا محمد. دوسرے مقام پہ فرمایا ابی دون نسائکم، صرف میرے بابا ہیں، وہ جو تمہارے گھر میں مستورات ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. سامنے بیٹھے سارے صحابہ عرب تھے.
کسی نے پلٹ کے نہیں کہا صرف آپ کے بابا نہیں، 3 اور بھی ہیں. اس کا مطلب ہے ان سب کو پتا تھا وہ اس سگی بہنیں نہیں ہیں. توجہ، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، آئیے ایک آخری دلیل دے دوں. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا کہ رسول خدا ہر روز جناب سیدہ کی زیارت کے لیے سیدہ کے گھر آتے یہ تھے یا نہیں؟ تشریف لاتے سیدہ، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، انگلش سے اشارہ کر کے کہتے اے اہل بیت نبوت آپ پہ سلام. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہتے پوری گلی کو سلام کیا تھا. سیدہ کے دروازے کو اشارہ کر کے کہا یہاں میرے اہل بیت ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا، پریشان ہو کے سننا. عزیزان گرامی سن لیجئے، اب سب نے لکھا ہر روز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے. اور اگر اور 3 بیٹیاں بھی تھیں تو مہینے میں 1 مرتبہ تو بنتا نہ جانا. نہ جانا بتا رہا ہے، وہ محرم نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ گود لے لے بچہ تب بھی اگر لڑکی ہو تو باپ کی محرم نہیں، لڑکا ہو تو ماں کا محرم نہیں. میرے جملے پہنچ گئے. محرم نہیں تھی اس لیے ان کے گھر تشریف نہیں لاتے تھے. عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ کے گھر بار بار آنا بتا رہا ہے. بیٹی سیدہ ہے، بایولوجیکل بیٹی ایک ہے. بھئی تفصیل کا وقت نہیں تو میں اور تفصیل میں جاتا، وقت تمام نہ ہو جاتا. ابھی بہت ذہن میں مطالب تھے. عزیزان گرامی، خاتون جنت نے بار بار کہا میرے بابا. ہاں یہ ہوتا ہے. یہ تو کئی جناب فضہ کو بھی کہا. کبھی کنیز نہیں سمجھا میں نے آپ کو، میں نے بہن سمجھا. عزیزان گرامی، جناب امیر المومنین نے کہا، جناب سلمان کو اپنا بھائی کہا. انہیں ٹھیک ہے وہ غلام تھے، مولا کے قدموں کے خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ انہیں اپنے سے قریب رکھا. خدا کی قسم، جناب فضہ کو جب جناب سیدہ کی خدمت میں رہیں تو امام حسن حسین کو، جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو پالا، تو کبھی اہل بیت نے پوری زندگی، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پوری زندگی پھر کبھی کنیز نہیں کہا. یہ عظمت ہے آل محمد کی. امام حسن حسین علیہ السلام نے کبھی کنیز کہہ کے نہیں بلایا. انہیں اتنی عزت دی، ہماری ماں کی خادمہ تھی. پھر پوری زندگی کیا کہا؟ اما فضہ. عزیزان گرامی، یہ بہت عظمت ہے آل محمد کی کہ گھر کے خادموں کو اتنی عزت دی ہے. تو اب یہ کہنا کہ بھی قریبی، کوئی قریبی ہونا، کسی کو بھائی کہنا یا بہن کہنا، اور اہل بیت علیہ السلام کا کسی کو بتانا کہ ان کا خون. عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے. بھائی آئیے ذرا میرے ساتھ رہیے گا. جب جناب سرکار ختمی مرتبہ طائف تشریف لے گئے، مکے سے طائف گئے، چھوٹا شہر ہے، ابھی بھی ہے طائف کے نام سے، جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر ہے. تبلیغ کے لیے گئے. طائف کے لوگوں نے رسول خدا کو پتھر مارے. انبیاء جب بدعا کرتے تھے نا، پروردگار ان پہ عذاب بھیج دے، تو اللہ کہتا تھا نہیں، ابھی نہیں. یہاں اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب سے کہو انہوں نے میرے حبیب کو مارا ہے. اگر کہیں تو بستی سے نکل جائے، میں ان پہ عذاب بھیج دیتا. تو حضرت ختمی مرتبہ نے فرمایا پروردگارا یہ مجھے جانتے نہیں ہے. اور خود فرماتے میری زندگی کا سخت ترین دن وہ تھا جب پوری بستی نے مجھے پتھر مارے. لیکن جب آپ گھر تشریف لا رہے تھے نا تو اپنا نہیں سوچ رہے تھے. پھر میرے ساتھ رہیے گا. کس کا سوچ رہے ہیں؟ میری بیٹی کیا سوچے گی؟ میرے بابا کا کوئی اپنا نہیں ہے. کتنے برس کی ہیں بی بی؟ 6 برس کی. جب آئے تو اب اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے. تو اب جناب ختمی مرتبہ سوچ رہے ہیں میری بیٹی پہ کیا گزرے گی. یہ ام ابیہا کیسے بنی؟ آئے نا جب گھر پہ تو بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں، میرے بابا ابھی تک نہیں آئے. دنیا کی کوئی بیٹی باپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی جناب سیدہ کو رسول خدا سے تھی. آپ جانتے ہیں نا، بیٹیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹوں کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. کیسے پڑھوں یہ؟ اب جناب ختمی مرتبہ بتایا پورے بدن پہ پتھروں کے نشان جگہ جگہ. آنے کے بعد جب بیٹی کو دیکھا نا، میری بیٹی آپ پہ سلام.
جناب سیدہ نے سر سے پاؤں اتنے پتھر مارے. اب بیوی نے سوچا اگر میں کچھ بھی کہوں گی میرے بابا کا دل ٹوٹ جائے گا, آنکھوں میں آنسو آئیں گے. تو جانتے کیا کہا بابا جان لگتا ہے آپ سارے دن کے تھکے ہارے آئے ہیں, آئیے میں آپ کا ہاتھ منہ دھلائے دیتی ہوں. بی بی فوراً گئی پانی لے کے آئی. بابا جان آئیے میں چہرے پہ پانی ڈال دو. پیغمبر نے ہاتھوں میں پانی لیا, چہرے پہ ڈالا. اب ایک بیٹی باپ کا چہرہ دھلا رہی ہے. سوچئے جناب سکینہ کا, بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے, بھئی میرے ساتھ رہیے گا. تو ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بابا کے چہرے پہ پانی, مولا نے رسول خدا نے چہرے پہ پانی ڈالا. چہرے پہ پانی ڈالنے کے بعد جناب سیدہ کو دیکھنا شروع کیا اور پھر ایک جملہ کہا انتی ام ابیہا, فاطمہ آپ میری بیٹی نہیں ماں ہیں. اتنی محبت تھی بی بی کو کہ جناب رسول خدا کے لیے اتنی قربانیاں دیں. بھئی اب ساتھ رہیے گا. آج ابھی مجلس ممبر پہ آنے سے پہلے مولانا نے فرمایا مجھ سے کہ خواتین سے درخواست آئی ہے کہ مصائب کل سے بھی زیادہ پڑھیں. یہ خواتین کہہ رہی ہیں ہم جی بھر کے رونا چاہتے ہیں. میں ایک اور جملہ کہوں, یہ خود رونا بہت بڑی توفیق ہے, یہ بہت بڑی توفیق ہے. آل محمد کے مصائب پہ رونا مرہم ہے ان کے مصائب پہ. میں ایک جملہ کہوں گا, بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ مجلس برپا کرتے ہیں نا اور گریہ کرتے ہیں تو شام سے کچھ بیبیاں آتی ہیں. ان بیبیوں میں سے ایک بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں, آپ کے بابا کے شیعہ ہیں, آپ کے بابا کے ماننے والے ہیں. تو جناب سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں ان کے رونے سے میں کہہ سکتی ہوں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے تو علی اصغر کے تیر نہ لگتا, میرے بھیا علی اکبر کو برچھی نہ لگتی, میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا. بھئی آج بھی میرا گلا اور میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا, میں آج مصائب پورا پڑھنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی آپ کو بیبیوں کی دعا لگتی ہے, یہ آج میرا دل کہتا ہے کوئی آئے نہ آئے. آپ جانتے ہیں نا ہمارا عقیدہ ہے ان مجالس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, احادیث میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, آپ کے آنسوؤں کو تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں. عزیزان گرامی معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں, لیکن آج میرا دل کہتا ہے کوئی آئے نہ آئے مردوں میں. آج بی بی کی مجلس ہے, آج مستورات میں کچھ بیبیاں ضرور آئیں گی, اپنی ماں کا پرسہ لینے بیبیاں آئیں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا. میں جانتا ہوں ویک ڈیز ہیں, برف بھی پڑی, آپ سارا دن کام پہ بھی رہے, پھر بھی اتنا مجمع آ گیا, میں ممنون ہوں. آئے بھئی آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے ان کی دادی کا. پڑھوں وہ جملے. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں ان میں ایک جناب سیدہ ہے, سب سے زیادہ رونے والے. کوئی 21 برس, جناب یوسف علیہ السلام 21 برس روئے, جناب یعقوب 40 برس, مولا سجاد 40 برس, بنا بروایت 35 برس, بنا بروایت 40 برس. لیکن جناب سیدہ روایت میں ہے پیغمبر کے بعد یہ 75 دن گریہ کیا یا 95 دن. تو یہاں پہ کہنا پڑے گا نا ان سب کی تو اتنی طویل مدت ہے, یہاں مدت کم ہے, سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے؟ تو یہاں کہنا پڑے گا یہاں مدت کو نہ دیکھیے, یہاں شدت کو دیکھیے. بی بی کے بال سفید ہو گئے تھے, خدا کی قسم روایات میں ہے مدینے کی خواتین کہتی تھیں بی بی ایسے چلتی تھی جیسے 80 برس کی خاتون, کمر جھک گئی تھی, بال سفید ہو گئے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ آپ جانتے ہیں بی بی بہت شدت سے گریہ کرتی تھی.
اور بار بار بھائی جب رسول خدا کا آخری وقت تھا نا، میں ایک جملہ سخت پڑھنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے گا، جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، جو نہیں دیکھ سکتے آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے۔ تو جناب رسالت میں آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا، بار بار بے ہوش ہوتے ہوش میں آئے، پوچھا بیٹی کیا بات ہے، آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہا بابا بار بار دروازے پہ ایک عرب ہے، آپ کا پوچھتے ہوئے آتا ہے، یعنی عربی لباس پہن رکھا تھا، بار بار کہتا تھا مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ بابا جان میں اسے کہہ دیتی ہوں میرے بابا مریض ہیں، میرے بابا بیمار ہیں، چلے جاؤ، چلا جاتا پھر واپس آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ چہرے نہیں دیکھتی تھی، پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی یہ ملک الموت ہے، کسی گھر میں اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ آپ کے احترام میں آپ کے دروازے پہ اجازت لے کے آ رہا ہے، بیٹی یہ ملک الموت۔ میں کہوں گا پیغمبر نے کیوں فرمایا ملک الموت اجازت لے کے؟ او مسلمانوں سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ لانا، یہاں ملائکہ اجازت لے کے، اجرکم اللہ، یہاں ملائکہ اذن لے کے آتے ہیں، یہاں فرشتے اجازت مانگ کے اندر آتے ہیں۔ او مسلمانوں آگ نہ لانا۔ میں ابھی پچھلے ہفتے پاکستان سے آیا ہوں، جانتے ہیں وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے علماء مفتیان مسلمان؟ کیا کہہ رہے تھے؟ بار بار کہتے تھے نہیں دروازے پہ آگ نہیں لگائی تھی، آگ لائے تھے، ڈرانے کے لیے آگ لائے تھے۔ میں کہتا ہوں کون سی قیامت آ گئی تھی سیدہ کے دروازے پہ؟ اجرکم اللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں آپ برداشت نہیں کر رہے، بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، اجرکم اللہ۔ بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ روایت میں ہے امام حسن و حسین رسول خدا کے آخری وقت میں رسول خدا کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے، تو بی بی نے آواز دی میرے بیٹو میرے بابا کے سینے سے اتر جاؤ، میرے بابا کے سینے میں درد ہے۔ تو پیغمبر نے رو کے جناب سیدہ کو دیکھا اور ایک مرتبہ فرمایا سیدہ میرے نواسوں کو میرے سینے پہ رہنے دیجئے۔ اب یہ رسول خدا کیوں بار بار سینے سے لگا رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں جب میرے دونوں نواسے میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے، میرا سینے کا درد کم ہو جاتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے پیغمبر کبھی ان کے مصائب کو سوچتے ہوں گے کبھی ان کے، ایک کا کلیجہ باہر نکل آئے گا دوسرے کی رگوں کو۔ چھٹے امام کی روایت ہے، نور الثقلین میں اور کتابوں میں بھی ہے کہ روز قیامت جب میری دادی سیدہ آئیں گی خود اللہ آواز دے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا۔ اگر کہیں میں ختم کر دیتا ہوں مسائل، تھوڑے سے اور مسائل پڑھ دوں ابھی۔ روز قیامت مولا فرماتے ہیں جب میری دادی تشریف لائیں گی تو کئی جگہوں پہ بحار الانوار میں بھی میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو حتی تمر فاطمہ، تاکہ فاطمہ گزر جائیں۔ پوچھا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، پھر اللہ کیوں حکم دے گا نگاہیں جھکا لو؟ مولا نے فرمایا اس حالت میں آئیں گی کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ مولا کیا حالت ہوگی؟ اب اگر دیکھ سکے سب دیکھیے گا۔ مولا کیا حالت ہوگی؟ کہ ہاتھ میں کرتا ہوگا، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میرے دادا علی کہیں گے سیدہ شفاعت کے لیے کیا لائی ہے؟ میری دادی کہیں گی میں عباس کے دو بازو لائے۔ اجرکم اللہ، آپ برداشت نہیں کر رہے، آپ نے خود ہی کہا تھا مسائل پڑھیے گا۔ ایک مرتبہ بی بی آواز دیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک پردہ کھچے گا اس پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی۔ کہ مولا کیا نظر آئے گا؟ کہ ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گے۔ میں نے تمام کرے، بس میں اور نہیں پڑھوں گا، 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔
2 منٹ کی زحمت. جب ایک مرتبہ مولا امیر نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے جسد مطہر کو، پاک جسد کو تابوت میں رکھا تو آواز دی، فضا میرے بیٹوں سے کہیے ماں سے وداع کر لے. آخری جملہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے رویا نہیں جا رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. تو ہمارے تمام علماء نے کیا لکھا کہ جناب فضا نے آواز دی، بی بی کے بیٹے بیٹیوں کو، شہزادوں شہزادیوں ماں سے وداع کر لیجئے. تو روایت میں سب سے پہلے جناب زینب تشریف لائی، جناب ام کلثوم کو لے کے، اور کیا کہا جب رو رہی تھی. آپ جانتے ہیں نا مولا علی سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. جب جناب زینب نے رونا شروع کیا نا، مولا آگے بڑھے، بیٹی کو چوما، سر پہ پیار کیا اور ایک جملہ کہا بیٹی ایسے نہیں روتے. کہا بابا مجھے اماں کے ساتھ دفنا دیجئے، میں اماں کے بعد جینا نہیں چاہتی. بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے. مولا نے کہا فضا میرے بیٹوں سے کہیے ماں سے وداع کر لیں. جناب فضا نے آواز دی، مولا حسن حسین کو، شہزادوں اپنی ماں سے وداع کر لیں. مولا حسن آئے، ماں سے لپٹے. جب دیکھا نا مولا حسین نہیں آئے تو مولا نے پوچھا ہوگا نا فضا میرا حسین کیوں نہیں آ رہا. تو جناب فضا نے کیا فرمایا ہوگا، مولا حسین فرماتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. اب مولا نے خود آوازی، حسین بیٹا ماں سے وداع کر لے. بس مولا کا بلانا تھا، مولا حسین آئے. جیسے ہی دروازے پہ آئے مولا نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور ایک مرتبہ کہا بابا جب تک اماں خود نہیں بلائے گی. روایت کے الفاظ کفن کے بند کھل گئے، 2 ہاتھ باہر نکلے. میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے مظلوم، میرے پیاسے، میرے سے ناراض نہ ہو، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی. جب شمر خنجر چلائے گا میں گلے پہ انگلیاں رکھوں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.